انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی اور رہنمائی فرمائی. خاص طور پر وکالت کے پیشے میں سے منسلک ہونے کے بعد انہوں نے میری بھرپور تربیت کی. آج میں جس مقام پر ہوں اس کا سہرا کافی حد تک ان کو جاتا ہے. اس کے بعد اپنی شریک حیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور نہ صرف گھر کو ایسے طریقے سے سنبھالا بلکہ بچوں کی بہترین تربیت کی. میں اپنے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے سلسلے میں اپنے بچوں اور شریک حیات کو مناسب وقت نہیں دے سکا، لیکن انہوں نے کبھی اس کا شکوہ نہیں کیا. ان کی بھرپور حمایت کے بغیر میرے فرائض منصبی کی بہتر انداز میں ادائیگی ممکن نہ تھی. میں نے اپنے عدالتی کیریئر کے دوران ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ ہر صورت میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بناؤں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نظام انصاف کا ایک اہم اصول ہے کہ چاہے 10 گناہ گار سزا سے بچ جائیں مگر ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. میں نے ہمیشہ اسی اصول پر عمل کیا اور جس مقدمے میں بھی استغاثہ اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی ملزم کے خلاف مقدمہ کو کسی بھی شک کے بغیر ثابت کرنے سے قاصر رہی ہے، میں نے ہمیشہ ملزم کو شک کا فائدہ دیا. خاص طور پر انسداد منشیات کے مقدمات میں جہاں کی سزائیں بہت سخت ہیں، جہاں پر عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مقدمہ کی ہر کڑی یعنی منشیات کی برآمدگی، مال خانہ میں باحفاظت موجودگی، فوری اور باحفاظت ترسیل اور مثبت رپورٹ میں اگر کوئی ایک کڑی بھی غیر موجود ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے. اس سلسلے میں کئی مقدمات کی سماعت کے دوران میں نے اعلیٰ حکام کو اس سلسلے میں کئی بار یاد دہانی بھی دلوائی. آئین پاکستان کچھ بنیادی اصول وضع کرتا ہے جس میں قانون کے حکمرانی اور اختیارات کی تقسیم شامل ہے. ان دونوں بنیادی اصول پر عمل درآمد کے لیے ایک آزاد عدلیہ ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آئین میں عدلیہ کی آزادی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے جج حضرات کی تعیناتی سے لے کر ریٹائرمنٹ اور برطرفی تک تمام تفصیل آئین کے اندر ہی فراہم کی گئی ہے. علاوہ ازیں عدالت کے بنیادی فرائض میں نہ صرف فراہمی انصاف بلکہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مقدمہ عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس میں عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو عدلیہ ہمیشہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ صادر کرتی ہے، اگرچہ کئی دفعہ عدلیہ کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. متعدد بار عدلیہ کو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر عدلیہ ہمیشہ قانون آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے. عدلیہ کی آزادی کا مطلب صرف انتظامیہ سے الگ ہونا ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک ایسا وسیع نظریہ ہے جس میں جج کو نہ صرف تمام طاقتور حلقوں سے بلا خوف ہونا بلکہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی طبقات کے تعصبات سے بھی آزاد ہونا ہے. بار کی بھی سوچ یہی ہے کہ اگر ایک جج کی مدت ملازمت اور تعیناتی کچھ طاقتور حلقوں کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کی قبولیت پر منحصر ہوگی تو ایسے حالات میں عدلیہ کی آزادی ایک بے معنی جملہ بن کر رہ جائے گی. میں یہ یہاں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عدلیہ فرد اور ریاست کے درمیان ایک ایسی محافظ دیوار کا کردار ادا کرتی ہے جس سے ریاستی طاقت ایک حد سے تجاوز کر کے کسی شخص کے انفرادی حقوق کو پامال نہ کر سکے. عدلیہ کے اس وقار کو برقرار رکھنے، آئین کی بالادستی و پاسداری اور قانون کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایسے بلا خوف اور بلا امتیاز فیصلے صادر کیے جائیں جن سے کسی قسم کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی طبقات کا تعصب ظاہر نہ ہوتا. میں نے حتی الوسع کوشش کی کہ فیصلے کرتے وقت اس اصول کو مد نظر رکھوں. فراہمی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے بار کی کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سلسلے میں عدلیہ کو بار کی مکمل حیات اور تعاون کی ضرورت ہے.
یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ بینچ اور بار کے مابین تعلقات کو بہتر کرنے کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یہاں مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے ہمیشہ بار کی جانب سے مکمل تعاون اور حمایت حاصل رہی ہے، جس پر میں بار کے نمائندگان اور ممبران کا مشکور ہوں۔ بار کے ممبران کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہ صرف ہر مقدمہ میں مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوں، بلکہ جب عدلیہ کو کسی موقع پر نامناسب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو اس کا دفاع بھی کریں۔ یہاں میں ممبران بار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ عدلیہ کا بھرپور ساتھ دیا اور عدلیہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنایا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی ہماری بار فراہمی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگی اور سائلان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا مثبت بات کی بھی آج خوشی ہے کہ میں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے ایلیویشن ہو کر عدلیہ میں شامل ہوا اور یہاں سے احسن طریقے سے اور عزت کے ساتھ واپس اپنی بار میں جا رہا ہوں۔ بطور جج میں نے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران حتی الامکان کوشش کی کہ ہر وکیل سے، چاہے وہ سینئر ہو یا جونیئر، بلا تفریق یکساں عزت کے ساتھ پیش آؤں۔